کہ تمہارا جسم ہم چھین لیں گے، تمہاری روح قبض کر لیں گے اور تم سے کہیں گے تم تڑپو۔ سوغات میں کفن بھی رکھ دیتے تو بہت اچھا تھا، اسی کی تو کسر رہ گئی ہے نا۔ کہتے تھے کہ میں کپڑوں سے پہچانتا ہوں، تو یہ کرتا پاجامہ جو دے رہے ہیں کپڑوں میں پہچاننے کے لیے، اس میں کفن بھی رکھ دیتے، وہی بچا ہے۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے باہر نماز پڑھی تو آپ کو پاسپورٹ بھی چھینیں گے، آپ کو جیل بھی بھیجیں گے اور سب کچھ کریں گے۔ کبھی اس کا سوال کیا کہ نوراتری مسجد کے سامنے تلواریں جلا کے کرو گے؟ اس پہ پوچھا؟ آپ کہتے ہیں ہر عمارت توڑ دوں گا، ہر مسجد کو پر دوں گا۔ ارے اگر تم انگریزوں کی اور مسلمان بادشاہوں کی عمارتوں کو، ان کی چیزوں کو توڑ دو گے تو تمہارے پاس کیا بچے گا کھجراہو کے علاوہ؟ کیا دکھاؤ گے بھائی؟ عدالت یہ کہہ چکی کہ ہم بلڈوزر نہیں چلنا چاہیے اور نہیں چلے گا، اللیگل ہے، پھر بھی چل رہے ہیں۔ تو کیا ججمنٹ ہوا؟ یہ آسمان سے زمین پہ لا کے گرا دیا آپ نے، اور پھر کہاں سے پیسے لائے اپنا گھر بنائے؟ مسجد جو سنبھل کی کمیٹی کا وہ وکیل ہیں، وہ آپ نے ان کو بند کر دیا، بل نہیں دے رہے ہیں۔ اب ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اس ملک میں غلاموں کی طرح رہنا ہے۔ ہندوستان اب بہت خطرناک اور ڈینجرس ملک ہے مسلمانوں کے لیے اور اکثر اقلیت کے لیے۔ جو بھی اس کو کہتا ہے کہ ابھی بھی یہ سیکولر ملک ہے، ڈیموکریٹک ملک ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ تھا اور 2 دن سے ایک خبر اتر پردیش کے تعلق سے یہ آ رہی ہے کہ اتر پردیش کی سنبھل اور میرٹھ کی پولیس نے اور اس کے بعد کئی اور ڈسٹرکٹ کی پولیس کے رات تک اس طرح کے بائٹ سامنے آئیں کہ سڑکوں پر کوئی نماز اگر پڑھے گا تو ان کے خلاف کیس درج کیا جائے گا، چاہے وہ جمعے کی نماز ہو یا پھر وہ عید کی نماز ہو۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے میرٹھ پولیس کی اس طرح کی بائٹ بھی سامنے آئی کہ اگر روڈ پر کوئی نماز پڑھتے ہوئے پایا گیا تو اس کا پاسپورٹ اور لائسنس رد کرنے کی سفارش کی جائے گی، جس کو لے کر کے کوہرام مچا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ محمد ادیب صاحب ہیں جو پورو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں۔ ادیب صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی تک تو پچھلی بار یہ دیکھا گیا تھا کہ عید پر اگر کسی نے باہر نماز پڑھی تھی تو FIR درج کی جا رہی تھی اماموں کے خلاف یا جو پڑھ رہا ہے ان کے خلاف۔ اب پاسپورٹ تک کینسل کرنے کی بات اور لائسنس کینسل کرنے کی بات آ رہی ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اپنی اکثریت کا زوم اور یہ احساس کمتری یہ اب اپنے عروج پہ پہنچ گیا ہے۔ 2002 میں جو شروعات ہوئی تھی اس کی انتہا پہ آ گئے ہیں اور اس ملک کو توڑنے کے لیے کوئی کسر اب باقی نہیں ہے۔ پولیس کو یہ اختیار کس نے دے دیا کہ آپ اس کا لائسنس اور اس کا پاسپورٹ کینسل کر دیں گے؟ لیکن کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کو چھوٹ ملی ہوئی ہے اور جس طرح سے عدالتیں فیصلے کر رہی ہے، عدالت یہ کہہ چکی کہ ہم بلڈوزر نہیں چلنا چاہیے اور نہیں چلے گا، اللیگل ہے، پھر بھی چل رہے ہیں۔ میں نے ایک آرٹیکل ابھی دیکھا، ججمنٹ الہ آباد کے مسئلے پہ، انہوں نے کہا بہت کوسا ہے، بہت برا بھلا کہا ہے کہ غلط کیا ہے، یہ کیا ہے، اور ججمنٹ کیا دیا ہے کہ جس کا گھر گرا دیا گیا ہے وہ اپنا گھر پھر سے بنا لے۔ تو کیا ججمنٹ ہوا؟ یہ آسمان سے زمین پہ لا کے گرا دیا آپ نے، اور پھر کہاں سے پیسے لائے اپنا گھر بنائے؟ یعنی آپ نے یہ حق صرف اس بات کا دے دیا کہ ہاں آپ گھر بنا سکتے ہیں، ہم توڑتے رہیں گے آپ بناتے رہیں، یہ ججمنٹ ہے۔ تو کس سے فریاد کی جائے؟ مشکل یہ ہے کہ جب لوگ دیوانے ہو گئے، جو مہاراشٹر میں ہو رہا ہے، کیا آپ سوچئے کہ وہ لوگ جو آ کے وہاں دنگا کرنے آئے تھے ان کو تو اسی وقت تھانے سے بیل مل گئی اور یہ سب آتنکوادی ہو گئے۔ آج جو وہاں مسجد جو سنبھل کی کمیٹی کا وہ وکیل ہیں، وہ آپ نے ان کو بند کر دیا، بل نہیں دے رہے ہیں۔ اب ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اس ملک میں غلاموں کی طرح رہنا ہے، ایکسیپٹ کرو یا نہ کرو۔ سوال آج میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ تو ہے ہی کہ اب وہ کیا فیصلہ کریں، لیکن اب سنجیدہ ہندوؤں کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جس طرح سے سناتن دھرم کی بے عزتی یہ لوگ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہندو مذہب پہ ایک داغ ہے یہ،
ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے باہر نماز پڑھی تو آپ کو پاسپورٹ بھی چھینیں گے، آپ کو جیل بھی بھیجیں گے اور سب کچھ کریں گے۔ کبھی اس کا سوال کیا کہ نوراتری مسجد کے سامنے تلواریں جلا کے کرو گے؟ اس پہ پوچھا؟ کبھی یہ کہا انہوں نے کہ جو پوری وہ جو نکلتی ہے یاترا، وہ کانوڑ کیا کہلاتے ہیں، وہ پورا سسٹم روک دیا جاتا ہے، راستے روک دیے جاتے ہیں؟ یہ کون سے قانون کے تحت؟ دکانیں بند کر دی جاتی ہیں، دکانوں پہ کہا جاتا کہ لکھو کہ تم مسلمان ہو، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کا ساتھ ہیں۔ ہندوستان اب بہت خطرناک اور ڈینجرس ملک ہے مسلمانوں کے لیے اور اکثر اقلیت کے لیے۔ یہ کھلے عام کہنا چاہیے اس بات پر، یہ بالکل حقیقت ہے۔ جو بھی اس کو کہتا ہے کہ ابھی بھی یہ سیکولر ملک ہے، ڈیموکریٹک ملک ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے لیڈر کو بولنے کا جواب نہیں دیا جاتا، یہ ڈیموکریسی ہے؟ تو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم اس جگہ آ گئے ہیں جہاں ہندوستان کو جوڑا گیا تھا، جو بھی جڑا تھا اس کو لمحے بلمحے روز کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن اخبار میں کوئی ایسا سانحہ نہ پڑھیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اب وہ دیکھیے ایک تماشا، وہ انہوں نے ایم پی نے، ایس پی کے ایم پی نے ایک سوال اٹھا دیا کہ بھائی رانا سانگا جو ہیں وہ دیش دروہی ہیں۔ ان کی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے، آپ اس کا جواب دے دیجئے۔ ایک مہذب سوسائٹی میں یہی ہوتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، ایم پی صاحب کا جو وہاں کے ہیں سماجوادی کے، کہ بھائی بابر کو لانے والا کون تھا؟ رانا سانگا ہی تو لائے تھے۔ اور بابر کی لڑائی کس سے ہوئی تھی؟ ابراہیم لودھی سے۔ اور ابراہیم لودھی سے لڑنے کے لیے رانا سانگا اور بابر مل کے لڑے تھے۔ یہ ان کا اپنا جو ہسٹری ہے وہ بتا رہی ہے۔ اب آپ کو اس کا جواب دے دینا چاہیے تھا اگر آپ مہذب ہوتے، پڑھے لکھے ہوتے، لیکن آپ تو نہ پڑھے لکھے ہیں اور بے پناہ درجے کے جاہل ہیں اور احساس کمتری میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہر عمارت توڑ دوں گا، ہر مسجد کو پر دوں گا۔ ارے اگر تم انگریزوں کی اور مسلمان بادشاہوں کی عمارتوں کو، ان کی چیزوں کو توڑ دو گے تو تمہارے پاس کیا بچے گا کھجراہو کے علاوہ؟ کیا دکھاؤ گے بھائی؟ کروڑوں خربوں روپیہ کماتے ہو، اپنا ہی نقصان کرنے جا رہے ہو۔ اور اگر کوئی اتنی بڑی کمیونٹی کو تم آئسولیٹ کرو گے تو تمہاری اکانومی کہاں جائے گی؟ تمہارے سارے مزدور، تمہارے جتنے بھی لوور کلاس کے کام کرنے والے ہیں سب مسلمان ہی ہیں، تمہارے فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں۔ ایک چیز ادیب صاحب یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پچھلے 6-7 مہینے میں اچانک اس طرح کے کیسز میں بڑھوتری آئی ہے جب سے سنبھل کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور دیکھنے میں آتا ہے کہ پولیس ادھیکاریوں کو بڑی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ سنبھل میں ایک انوج چودھری ہے جو سی او ہے، ایسے 4 سی او ہیں وہاں پر، لیکن سب سے زیادہ پاورز اس کو دی ہوئی ہیں۔ ایک وہاں پر میلہ ہوا کرتا تھا جس کو نیزا کہتے تھے سید سالار مسعود غازی کے نام پر، اس کو زبردستی بند کرایا گیا۔ اس کے بعد 2 بیان اس طرح کے سامنے آیا، ابھی کل بھی ایک بیان سامنے آیا انوج کا، اس سے پہلے بھی بیان سامنے آیا تھا جو آپ نے دیکھا تھا کہ 52 جمعے میں ایک جمعہ آتا ہے، ایک بار ہولی آتی ہے اور آپ کا جمعہ ہمیشہ پڑتا ہے، یہ بات کہی گئی ان کے ذریعے، اس پر کافی بوال ہوا۔ لیکن اس کے باوجود لگاتار وہ میڈیا کے سامنے آ کر کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے سپورٹ میں آ جاتے ہیں یوگی اور وہ کہتے ہیں پہلوان ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو اس طرح کے پولیس راج پر کیا کہنا چاہیں گے؟ بھئی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے بول رہا ہے؟ ہمت ہے کسی ادھیکاری کی بولنے کی؟ وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، آئی ایس آفیسر ہے، آئی پی ایس آفیسر ہے، پروونشل آفیسرز ہیں، یہ ایسے ہی نہیں آ جاتے ہیں انگوٹھا چھاپ۔ یہ پڑھے لکھے ہیں، ان کو قانون معلوم ہے۔ یہ وہ بولتے ہیں جو ان سے بلوایا جاتا ہے، ان سے یہی بلوایا جاتا ہے، یہی عمل کرو، وہی وہ کرتے ہیں۔ تو جب آپ الزام ان کو نہ دیں، اس لیے کہ جو پیچھے سے کروا رہا ہے، بھئی یہی آفیسرز، سرکار بدل جائے گی، پھر کوئی بیان ان کا سن لیجئے گا اگر آ جائے۔ اگر کوئی آنیسٹ حکومت آ گئی اور جس نے یہ کہا کہ قانون چلے گا، سمویدھان کے حساب سے چلے گا، تو یہی آفیسر ان کو سلوٹ کریں گے۔ یہ تو جھنڈے کو سلوٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں،
اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ برابر وہ بول رہے ہیں، بلوایا جا رہا ہے اسے، ان کو معلوم ہے اگر نہ کریں تو پھر باسز ان کے ٹرانسفر کر دیں گے 10 منٹ کے اندر، کسی ایسی جگہ لائن حاضر کرا دیں گے کہ وہ بیٹھ جائیں گے جا کے۔ تو ایسی شکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سرکار کو نہ کانسٹیٹیوشن کی پرواہ ہے، نہ سنویدھان کے کسی پہلو کو جاننے کی پرواہ ہے، نہ سانجھی ریاست کو بچانے کی فکر ہے۔ ان کے ذہن میں نفرتیں ایسی بھر گئی ہیں، انفارچونیٹلی وہی نفرتیں ان کو الیکشن جتا رہی ہیں۔ اگر الیکشن اس بنیاد پہ وہ ہارنے لگیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ خاموشی اختیار ہو جائے گی۔ لیکن آج کے دور میں جو سب سے بڑا گناہ ہوا ہے، ایک بڑا طبقہ اتنا کمنل ہو گیا ہے کہ یہ کئی پیڑھیاں لگیں گی مجھے لگتا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس لیڈر تھے، آزادی کے وقت نہرو تھے، لوہیا تھے، امبیڈکر تھے، مولانا آزاد تھے، وہ مینیج کر گئے، سنبھال لیا انہوں نے، کیونکہ اس وقت ہندو مہاسبھا اور RSS وہی کام کر رہا تھا جو آج کر رہا ہے۔ آج ہمارے پاس کوئی ایسا قد آور لیڈر نہیں ہے جو ان سے لڑ سکے۔ پارٹیاں اپنے وجود کے لیے لڑ رہی ہیں۔ اگر ساری پارٹیاں اس ملک کو بچانے کے لیے کھڑی ہو جائیں تو کیا مجال ہے کہ آ جائیں، لیکن ہر پارٹی کو اپنی پارٹی چاہیے۔ تو یہ جو سسٹم ہے، اس سے مجھے بہت امید نہیں ہے کہ یہ کچھ کریں گے۔ صاحب، آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات کی جو الہ آباد کو لے کر کے آیا ہے، اور اس فیصلے سے پہلے جو ہیئرنگ ہو رہی تھی تو بڑی شاندار ٹپڑیاں سپریم کورٹ کی آ رہی تھیں کہ یہ پوری طرح سے سنویدھان کے خلاف ہے، آپ ایسے ایک شخص کی وجہ سے اس کے پریوار کو کس طرح سے آپ پریشان کر سکتے ہیں، مکان ماں کے نام ہے، باپ کے نام ہے، پتنی کے نام ہے یا کسی اور کے نام ہے، آپ اس کو سزا کیسے دے سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب فیصلہ آیا تو بالکل الٹ تھا۔ سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے فیصلے آتے ہیں تو کئی تنظیمیں سامنے آئیں، نوٹس جاری کیے گئے مسلم تنظیموں کے ذریعے، پریس نوٹ، کہ ہماری ہیئرنگ پر سپریم کورٹ کا فیصلہ، اب بلڈوزر پر روک لگ گئی ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے چل رہا ہے۔ مہاراشٹر میں ابھی جو دنگا ہوا، اس میں جو مین کلپریٹ جس کو بنایا گیا، جس کو سازش کرتا اچانک نکل آتا ہے ہر فساد میں کہ ایک فلاں سازش کرتا تھا، تو اس کے گھر اور اس کے ایک ساتھی کے گھر پر جو ہے بلڈوزر چلا دیا گیا۔ 11:30 بجے ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے روک لگانے کا، اس سے پہلے ان کے گھر گرا دیے جاتے ہیں۔ تو کیا کہنا چاہیں گے کہ تنظیمیں کریڈٹ لیتی ہیں کہ ہماری اس پر جو ہے فیصلہ آیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ سب سے بڑی جو پریشانی کی بات ہے، عدالتوں کے رویے نے اب ہمارے دل میں شکوک ڈال دی ہے۔ عوام اگر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں پہ اعتبار نہ کرے یا ان کو شبہ ہو جائے، اس سے زیادہ خطرناک بات تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم سے بھی کہا جائے گا تو ہم تو یہی کہہ دیں گے کہ ہمیں عدالت پہ اطمینان ہے، لیکن دل تو نہیں مانتا۔ ججمنٹ تو دل سے مانا جاتا ہے نا۔ دل تو آج بھی کہتا ہے کہ ہمیں اعتبار نہیں ہے۔ زبان سے کہو گے تو کہہ دے کہ ہمیں اعتبار ہے۔ یہ پورے عوام میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ عدالتیں وہ نہیں کر رہی جو کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے ابھی جو کوٹ کیا، جس دن عدالت آنیسٹ ہو جائے اور اس میں ہمت ہو جائے، اتنی ہمت تو ان میں ہے کہ وہ ٹپڑی تو بڑی غضب کی کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ بہت ججمنٹ صحیح آئے گا، لیکن جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ تو جب ججمنٹ ہو جائے، دنیا میں آپ دیکھیے نا کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، ٹرمپ ایک سے ایک آرڈر کر رہا ہے، وہاں کی عدالت ان سے لڑ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں تم نے غلط کیا ہے کسی میں اس میں ججمنٹ معلوم ہے کہتے یہ ہیں کہ ہم دنیا کا سب سے بڑا لوکتنتر ہیں۔ صاحب یہ ایک نیا مذاق بنایا ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ احمقانہ حرکتیں کہیں نہیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے، جمہوریت ہندوستان کے خاکے میں تھی ہی نہیں، یہاں ہندوستان کیسے چلا؟ جو بادشاہ آیا، جس نے جو قلعہ فتح کر لیا، وہ حاکم وقت ہو گیا۔ یہ تو کانگریس اور نہرو اور گاندھی کی سوچ تھی کہ ہم سب کو ملا کے چلیں گے۔
اور اسی سانجھی وراثت میں مسلم قیادت بھی گاندھی کے ساتھ آئی، اور اس مسلم قیادت نے جنا اور اس کی مسلم لیگ کو ٹھکرا دیا اور یہ کہا کہ نہیں، سب سے مل کے سب کا حق ہوگا۔ آزادی کے بعد امبیڈکر نے اس سوچ کو کانسٹیٹیوشن میں اس طرح سے پگوڑا کہ یہ 60-65 سال چل گیا، لیکن جب سے یہ لوگ آئے ہیں، یہ مت سمجھیے گا کہ یہ بی جے پی کی حکومت ہے۔ اٹل بہاری واجپئی تک یہ بی جے پی تھی، اب یہ مودی کی سرکار ہے۔ اب وہ تو اعلانیہ کہتے بھی ہیں کہ مودی ہے تو ممکن ہے، مودی سرکار مینیفیسٹو بنتا ہے تو مودی کی سوچ بنتی ہے، بی جے پی کا مینیفیسٹو نہیں آتا ہے۔ تو یہ تو ایک نیا پارٹی بنی ہے، اور اس نئی پارٹی نے ہندوستان کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اس سے پہلے اپوزیشن کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی رائے رکھتے ہیں، ہم سے اختلاف کرتے ہیں، ہم ہاؤس کے اندر ایک ہیں، باہر بھائی ہیں۔ اب کیا ہے؟ اب اپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ دشمن ہیں، آپ کو ہم جیل بھیجیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماچل پردیش کے چیف منسٹر کو اس وقت گرفتار کیا جس وقت اس کی بیٹی کا لگن ہو رہا تھا۔ یہ جمہوریت ہے؟ آپ لوگوں کو اس طرح سے جیل بھیجتے ہیں اپنے اپوننٹ کو کہ اس کی بیل نہیں ہونے دیتے۔ آپ کہتے ہیں ہم جمہوریت میں ہیں؟ قطعی جمہوریت نہیں ہے۔ جہاں ایک طرف یہ سارے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ سڑکوں پر نماز نہیں پڑھنی ہے، یوگی کھل کر کے مسلمانوں کے خلاف بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کانکلیو میں، انٹرویوز میں، لیکن ایک طرف مودی کی سوغات چل رہی ہے۔ جی ہاں، یہ آپ تصور کیجئے کہ تمہارا جسم ہم چھین لیں گے، تمہاری روح قبض کر لیں گے اور تم سے کہیں گے تم تڑپو۔ سوغات میں کفن بھی رکھ دیتے تو بہت اچھا تھا، اسی کی تو کسر رہ گئی ہے نا۔ مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے، وہ تو کہتے تھے کہ میں کپڑوں سے پہچانتا ہوں، تو یہ کرتا پاجامہ جو دے رہے ہیں کپڑوں میں پہچاننے کے لیے، اس میں کفن بھی رکھ دیتے، وہی بچا ہے۔ اور ہم افسوس یہ ہے کہ بیچارے غریب مسلمان کیا کریں گے؟ نہیں لیں گے تو تھانے دار ہڑکا دے گا، چلو بلایا، وہ جھک کے لے لے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ گجرات میں جو فساد ہوا، مسلمان مارے گئے، تباہ ہوئے، کمپنسیشن 500 روپے دیا۔ وہ بھی ان غریبوں نے اس لیے لے لیا کہ رات کو چولہا جلانے کو پیسے نہیں تھے۔ تو یہ ہر طرح سے ذلیل کرنا کہ ایک طرف آپ کو ہم یہ کریں گے اور پھر یہ تمہیں ٹکڑے دے رہے ہیں، اٹھاؤ ان کو اپنے منہ سے جوتیوں کے ساتھ۔ کیا کرا جائے؟ کس کے پاس جائیں؟ کس سے فریاد کریں؟ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ اپنی پارٹی کو سبقت حاصل کرنے کے لیے دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ عدالتیں نہ دکھ رہا ہے، نہ سن رہی ہیں، نہ جواب دے رہی ہیں۔ پولیس فورسز کو اس طرح سے تیار کیا ہے جیسے کہ بھینسے کو لال رنگ دکھاتے ہیں، وہ مسلمان کا نام دیکھتا ہے۔ آپ کو عرض کر دوں، پچھلے جمعے کو پارلیمنٹ کی مسجد میں سب طرف پولیس لگا کے ایک چھوٹا سا راستہ، وہاں سے نمازی نکل رہے ہیں، ان سے یہ پوچھ رہے ہیں تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں رہتے ہو؟ یہ حق ہے؟ ارے مسجد سے نکل رہا کہ نماز پڑھ کے آ رہا، نوجوانوں کو ہراس کرنا، یہ لیول ہے کہ تم اگر وہاں سے بھی نکلو گے، اب وہ بھی ممکن ہے کہ یہ کچھ دنوں کے بعد ایسا قانون بھی لے آئیں وقف کے بل پاس ہونے کے بعد کہ تم زکوٰۃ جو دیتے ہو ذرا اس کا اکاؤنٹ بتاؤ، اس کے ریٹرنز دکھاؤ، اتنی زکوٰۃ تم نے دے کیسے دی، تمہارا ہم اکاؤنٹ چیک کریں گے، تم نے جو گورنمنٹ میں ریٹرن جمع کیے وہ دکھاؤ، اور زکوٰۃ جتنی تھی وہ دکھاؤ، یہ بھی مانگیں گے آپ سے۔ اس لیے کہ ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہم جتنا ایسے تنگ کریں گے، ایک طبقہ ہم نے تیار کر دیا ہے، وہ ہمیں ووٹ دے گا۔ ذمہ داری ان سیکولر ہندو بھائیوں کے اوپر تھی کہ اپنی چپی چھوڑ دیتے، وہ
ان کو آگے آنا چاہیے تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان میں میجارٹی آف دی ہندو اور سیکولر، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. ہم بھائیوں کے ساتھ رہیں اور وہ بھائیوں کی طرح ہمارے ساتھ رہتے ہیں. لیکن خاموشی کیوں ہے؟ چپ کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ میں مولانا حفظ الرحمان نے ایک دنگے کے اوپر، بہار کے دنگے پہ یہ بات کہی تھی پارلیمنٹ میں کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ الحاق اس لیے کیا تھا کہ جب ہم پہ آفت آئے گی تو جواہر لال بولے گا، میں نہیں بولوں گا. پنڈت جی اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھے تھے. جیسے ہی ان کو پتہ لگا وہ پارلیمنٹ کے ہاؤس میں آئے، انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ مولانا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم دیکھتے ہیں کیسے یہ ہوا. ہم تو وہ ہندوستان سمجھ کے ہم سمجھے تھے. یہ ساورکر کا، گلوارکر کا ہندوستان کا تصور ہم نے نہیں کیا تھا. ہم لوگوں نے جو یہاں کے ساتھ الحاق کیا تھا وہ ہندوستان دوسرا تھا. لیکن آپ سیکولر ہندوؤں کی بات کر رہے ہیں، مسلمان بھی تو نہیں اٹھ رہا ہے اپنے اوپر ظلم کے خلاف. پہلے تو خود اٹھنا پڑے گا، تبھی تو کوئی مدد کو آئے گا. مجھے آپ بتائیے، ہندوستان میں آپ الزام سب کچھ دے سکتے ہیں، کیا آزاد ہندوستان کے بعد آج تک کسی نے مسلمان نے اپنے مسلم لیڈر کو بنایا ہے؟ یعنی شہاب الدین سے لے کے اور ڈاکٹر فریدی اور اب اویسی، کتنے ووٹ ملتے ہیں ان کو؟ پھر بھی ہم پہ مجرم ہے. جنا کہتے رہ گئے تمہارا ملک دیں گے، تمہاری زبان دیں گے، تمہارا مذہب دیں گے، تمہارا الگ ملک ہوگا. پھر بھی مسلمان نہیں گیا ہندوستان کا. اور اس کے بعد جتنی مسلم پارٹیاں بنی، کہیں کسی کا وجود ہے؟ مسلمان نے کبھی بھی الگ مسلم پارٹی بنانے کی کوشش نہیں کی. جنہوں نے بنائی ان کو ووٹ نہیں دیا، اتنے ستم کے بعد بھی. اور واقعی اگر پوچھئے، میں اویسی جو بھی بولتے ہیں، اویسی کوئی غلط نہیں بولتے ہیں، جانتے ہیں ان کے سینے میں بھی درد ہے. لیکن مسلمان یہ بات طے کر چکا تھا کہ نہ ہم مسلم ملک میں رہیں گے، نہ ہندو ملک میں رہیں گے. اس لیے وہ ہر سیکولر ہندو کے پیچھے بھاگتا ہے. نہرو کے پیچھے گیا، اندرا کے پیچھے گیا، وی پی سنگھ کے پیچھے گیا، ملائم سنگھ کے پیچھے گیا، لالو کے پیچھے گیا. جس نے بھی کندھا دیا ہم اس کو یقین کر بیٹھے. پھر بھی ہم سے کہتے ہو کہ ہم سیکولر نہیں ہیں. بھائی ملائم سنگھ کی پارٹی میں کس پارٹی نے مسلمانوں کو حق دیا؟ کیا کانگریس نے کوئی مسلمان اتنا بڑا دیا کہ وہ اس کی رائے ہو سکے؟ مولانا آزاد کے بعد کچھ تھوڑے بہت پاور جو تھی فخر الدین کے پاس تھی. کانگریس نے کم سے کم 4-5 چیف منسٹر دے دیے تھے. اس کے بعد کون سی پارٹی ایسی ہے جس نے ہم کو کوئی بھی عہدہ دے دیا ہو؟ اور مسلمان نے اپنے مسلمان کو ووٹ نہ دے کے اپنے جھنڈے کو ووٹ دیا، چاہے وہ لالو ہو، چاہے ملائم ہو، چاہے وی پی سنگھ ہو، جو بھی رہا ہو. کتنے امتحان لوگے ہم سے بھائی؟ کب تک ہم امتحان دیتے رہیں؟ کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں جینے تو دو. اب تک جو پارٹیاں تھیں وہ ہمیں کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں. ہم نے کچھ مانگا بھی ان سے نہیں تھا. صرف یہ چاہا تھا کہ زندگی اپنی عزت کے ساتھ تو گزار لینے دو. مشکوک اور مشتبہ ہو کر اس ملک میں مت رکھو ہمیں. یہ جو حکومت آئی اس نے ہم کو مشکوک بنایا، مشتبہ بنایا، ہمارے اوپر کیا کہتے ہیں دیش دروہی بنایا. اور ہم کو آج یہ تک احساس نہیں ہے کہ ہم جہاں نکلیں وہاں ہم یہ پروف دیں کہ ہم دیش دروہی نہیں ہیں، دیش بھکت ہیں. اس سے بڑا ستم ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں نے کبھی نہیں جھیلا.